یعنی اگر چہرہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو یا مصطفیٰ دی صورت دیکھنا چاہتے ہو، وہ انسان ہے، انسان چاہتا ہے وادی پرستی کے اندر میں رات کو سونا کہ مینوں اللہ تعالیٰ کوئی میٹھا خواب دکھاوے چاہ یا میرا خواب جہاں میں دیکھا ہوں حقیقت تھی وجے تے کتنے سونے نو خواب یہ رات کو سمجھ تو پہلے آ دیں یا اللہ خواب وچ نبی پاک دی زیارت کر کہ سونے نو چہرے جڑے آکھے کہ یا اللہ خواب وچ نبی پاک دی زیارت کرا. ہاں اصل وہ کچھ قسمت دا نہ ہے کہ جڑے صحابہ والے بیت ہن جڑے حضور دی کچہریاں بہ کے حضور نو تکدی ہن تے بعد آدھی واحسن من کلم ترکت تو ہے نہیں واجبن من کلم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب انک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت بیٹھے نا حضور کے سامنے انہیں ڈٹھا کہ یکدم نعت لکھ دی فرمایا حضور توانے تو سونا میں کوئی نہیں دیکھی. آج کون آیا اس دنیا تے ہوئیاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر واجب بہاراں آئیاں جنوں حاصل کرنے خاطر پئیاں مکے وچ دعائیاں اعظم لال حلیمہ لے گئی آج ملدیاں رہ گئیاں دعائیاں. یہ حضرت حسان بن ثابت نے شعر لکھا نا، پہلا شعر لکھا صرف پہلا میں واجبل من کلم واسر من کلم ترکت وین تمہاری تو سونا میری آنکھ نہیں لکھا. ہوں حسان بن ثابت کی عمر کافی آئی حضور دی ولادت تو پہلے دہان ہو کافی پہلے دہان پر میں سونا نہیں لکھا. بات لکھا بات سوچا کہ حسان تساں سونا نہیں لکھا تو ہو سکتا ہے دنیا چ ہوے تساں نہ ویکھا ہوے تساں صرف عرب وچ رہندے ہو سکتا ہے عجم وچ ہوے ہو سکتا ہے دریا سمندروں پار ہوے سات سمندر پار ہوے تساں نہیں ویکھیا. بات دوبارہ اپنے قلم اٹھایا فرمایا واجمل منک لم تلد النساء. حسان کو پوچھ دیو حضور دا صلاح خان تے حضور دا عاشق تے حضور دا صحابی ہے فرمایا میرے کو پوچھ دیو تو میں تو دسنا کہ حضور دی سونا کوئی ماں جمیا ہی نہیں نہ جا سکتی. سبحان اللہ سبحان گل ہی اللہ. ختم ہو گئی گل ہی ختم ہو گئی. شاعر تخیل ہوتا ہے نا تخیل شاعر پتہ نہیں کیا کیا کمال کرے ہیں. شاعر کا اپنا ایک حسین انتظار ہوتا ہے وہ خیالات کی دنیا تک دنیا ہی پار کر رہی ہے بلکہ آسمانہ تک پہنچ رہی ہے. شاعر اپنا تخیل کرے ہے پیش کرے والے تہ جیا سونا کہ ماں جایا ہی نہیں اور خلقت مبرا من کل عیب تو سامنے اللہ نے ہر نقص کمزوری اور عیب تو پاک پیدا کی. پاک نقص کمزوری تو نقص کمزوری انسان دی کوئی بھی نقص انسان وچ پایا جا سکتا ہے. کمزوری کوئی انسان دی شخصیت دی کمی دی دلالت کرے کوئی بھی ہو سکتی تو انہاں وہ جڑی کمزوری ہے نا کوئی کمزوری نہیں. حضرت حسان بن ثابت نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نعت سنائی نا کہ آپ کے سامنے فرمایا خلقت مبرا من کل عیب یا رسول اللہ اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا کیا. نبی نے نہیں روکیا میں شرک کریں پہ میں ہر عیب تو پاک آتا پہ میرے تے علم ہی کوئی نہیں میرے تے جناب دیوار دے کچھ میں نہ جانتا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کوئی نہیں تک یہ گل حضور نے نہیں فرمائی. فرمایا خلقت مبرا من کل عیب تو ہر کمزوری تو پاک پیدا کیتا کانک قد خلقت کما تشاء. اگلی گل بڑی قابل غور عقیدے والی فرمایا مینوں یہ لگدا ہے میں حسان نوں یہ لگدا ہے یا رسول اللہ انہیں تساں آتے گئے ہو اللہ انہیں تھانوں بڑھائے گا. سبحان اللہ. اچھا یہ ہوں شاعر کا کمال دیکھو بھائی کوئی بندہ اللہ کو پوچھ کے بندے کو بڑھائے کہ میں تک کیجے بڑھاواں. بندے کے جڑے اعضائے یا بندے دا جسم ہے یا بندے دے جڑے خوبصورت ترین جسم دے اجزاء کوئی اللہ پوچھدا ہے کہ میں تینوں کیجے بڑھاونے. لیکن حسان دا عشق دیکھو حسان آدھے جی میرے کو پوچھو نا تو میں آدھا اللہ تو آدھے کو پوچھدا گیا ہے تین کیجے بڑھاونے تو تسا دسیں دے گا بھائی یہ بڑھاونے. لیکن نبی نے روکا نہیں کہ حسان تو تا غلط آدھا پہ انج نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے اللہ خالق نبی مخلوق ہے اللہ معبود نبی عابد ہے. یہ غلط گل ہے کوئی تانوں آکھے اس گل تے کہ تسا نبی دی اتنی تعریفاں کریں دے ہو کہ شرک کر دیندے ہو اللہ نال ملا دیندے ہو. کہ نہیں نبی نبی ہے خدا خدا ہے ازل سے خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. کہ میں لکھ کوشش کروں دنیا والے لوگوں نپ نپ روکن وہ خبردار جلوس وچ نہیں وجنا وہ خبردار میلاد نہیں کرنا نپ نپ بے شک روکن لیکن بات بھی نہیں رکنا کیونکہ اللہ ذکر کریندا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جڑا یصلون دسی گے نا عربی لوگ جڑے جان گے انہوں پتہ ہے بھئی یہ تسلسل تجدد تے حدوث تے دلالت کریندا ہے. انج نہیں کہ ایک دفعہ درود پڑھا تے بس ہو گیا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی تے درود پڑھدا رہندا ہے. تو میں نہ پڑھوں تو میں نہ میلاد کروں تو میں خوشیاں نہ مناؤں اسا جلسے جلوس نہ کروں کوئی حرج نہیں. خود خالق تے اپنے محبوب نو یاد کیتی بیٹھے.
اس واسطے انہاں گلاں تے کنا غور نہ کیتا کرو. کوئی جنی آکھے پیا تواڈے عشق دا معیار، تواڈے عشق دا محور، تواڈے عشق دا مظہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہونی چاہیے. اور آپ دے حوالے نال کدامی یہ گل میری اپنی آخری گل ہے اور یہ کن کھول کے سنو بچے بالخصوص جوان، کدامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے حوالے نال تانوں کوئی بندہ تذبذب دا شکار کرے، تانوں شان دے حوالے نال کوئی ایسی گل کرے جڑی تہاڈی سمجھ وچ نہیں آئی، فوراً کہ اہل علم کو پوچھو کہ اس دی حقیقت کے اکھی نوٹ کے جناب انہاں دی گل تے اعتبار کر کے تے اپنے ایمان کو خراب نہ کرائے پئے، ورنہ انسان ساری زندگی جڑے اعمال کردا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ادنا جئی گستاخی اور ادنا جئی اہانت کرواوے سارے عمل قرآن دے ضائع ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اجازت کی تھی کہ حضور میں تو میلاد مناونا چاہنا کہ میں نے اجازت ہے. آپ نے فرمایا بالکل اجازت ہے. اور نبی پاک تشریف فرمائے کہ حضرت عباس حضور کے چچے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا وان تلما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق ونحن فی ذلک فی النور سبل الرشاد نخترق ورتنا الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یحترق. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جدہ تساں پیدا نہ ہوتے ساری زمین چمک اٹھی، ساری زمین اساں کیا دے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اساں یہ گل آدھے کو غلط، اساں دی اردو زبان ہے، اساں اردو چاہتے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تو اردو حضرت عباس حضور کے سامنے کھڑے کے ہو کے آدھے انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. فرمایا جدہ تساں پیدا تھے ہو زمین روشن ہو گئی تے تمہارے نور نال پورے کائنات روشن ہو گئی. انہاں ہوا گل آکی عربی اساں ہوا گل آکی اردو سارے تے فتویٰ لگ گیا. اگر فتویٰ لاؤنا ہے تو سب تو پہلے تو حضرت عباس تے لگ دے. اور انہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آپ دے ولادت دے حوالے نال میلاد دے حوالے نال گل کیتی. فرمایا تساں جمے ہو، تساں پیدا ہوئے ہو، تہاڈا میلاد ہوئے تو اللہ نے ایک عام شخصیت دی طرح بیہیو نہیں کیتا بلکہ پوری کائنات نو تواڈے استقبال واسطے روشن تے منور کر دتا. اور ایک گل آخری کہ حضرت عباس نے جڑی آخری گل کیتی نے فرمایا برتا نار الخلیل مقتتما. جس حضرت خلیل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے آزمائش پایا نا، امتحان کیتا اور بادشاہ نمرود نے چاہ کے منجیکا دے نال تے آگے سٹا. یہ ہن حضرت عباس دا تخیل لیکو وہ آدھے بردتا خلیل نہیں گئے آگے بردتا تساں گئے ہو آگے. اگلی گل سنائے بردتا تساں وارد ہوئے ہو داخل ہوئے نار الخلیل او جڑی ابراہیم علیہ السلام دی آگ آئی اسے تساں داخل ہوئے ہو فی صلبہ انت کیف یحترق. ابراہیم دی کانڈی جو تساں آئے ابراہیم نو اگ کنے جلا رہے ابراہیم دی کانڈی تے تساں آئے تہاڈا نور ابراہیم دی کانڈی وچ موجود آئی آپ دی صلب وچ موجود آئی. اور یہ حقیقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق کی لڑی چوں سارے بنی اسرائیل دے نبی پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل دی لڑی چوں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. اس واسطے آپ فرمایا کہ ابراہیم آگے چ گیا تو کنجے سڑیا آگے چ ابراہیم نہیں گئے تہاڈا نور آگے چ گیا تے آگ تہاڈے نور نو کچھ نہیں آج. لیکن یہ گلاں اسی حضرت ابراہیم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا دی محبت سنی نا کہ آپ نے فرمایا کہ یاد آپ یہ گلاں تب کہیں تو پرو گن گئے نہیں. فرمایا اللہ تعالی منہ نو سلامت رکھے تے اور تے اللہ تعالی زور قلم تے زور زبان عطا. مطلب ہے حضور اپنے ذکر سن کے خوش تھی نے اپنے اپنا میلاد اپنا تذکرہ اپنی جڑی اللہ دے آپ کو کمالات فضائل دیتے وہ حضور سن کے خوش تھی نے. اس بنیاد پہ آپ نے کیا فرمایا فرمایا اللہ تیرے منہ میں خوشبودار بناوے کہ اللہ تیرے قلم تے زور نو تے تیری زبان دے زور نو تیری تحریر و تقریر نو اللہ اور چار چاند لگائے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی عبدالرحمان دی اس کاوش نو اس کوشش نو اس محنت نو جڑی انہوں نے میلاد شریف کے حوالے